ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے، کیا تمہارا قول یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، موقف یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسلیں وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، نا واقف نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے نصف ثانی ہے اس آیہ مبارکہ کا، یہ بہت اہم ہے ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی شخص کو اگر حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اندر اس کا ضمیر کسی طریقے سے اسے بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے، جاگے، ہوش میں آئے، غلط موقف وہ بھی واضح ہو جائے کہ موقف غلط ہے، اور طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ جو حق ہے اسے قبول کرے۔ تمہارے پاس ایک گواہی ہے، وہ گواہی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اپنی کتابوں میں وہ ساری نشانیاں درج ہیں، وہ ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ جن کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن ہے، تم انہیں چھپا رہے ہو۔ یہ کتمان حق اور ایک گواہی جو اللہ کی طرف سے کسی کے پاس امانتاً ہو، اس کو چھپانے والا گویا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے چھپا لی ایک شہادت، ایک گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ تورات میں سے، انجیل میں سے بھی جو محنت کر کر کے انہوں نے وہ ساری پیشن گوئیاں کھرچ ڈالی، اگر آپ انجیل برنباس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ پوری کی پوری کتاب در حقیقت پیشن گوئی ہی کے لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسے تو وہ مانتے نہیں۔ اپوکریفل گاسپلز میں شمار ہے اس کا، کینونیکل گاسپلز جو ہیں وہ تو 4 ہی رہ گئے، 104 میں سے انہوں نے یہ 4 چنی تھی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چننے کا انداز کیا تھا۔ 104 گاسپلز کو ہیپ کر دیا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا ان کا ایک میز پر، اور سب نے دعا کی کہ پروردگار ان میں سے جو حق ہے وہ اس میز پر باقی رہ جائیں، باقی سب میز سے گر جائیں۔ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ اگلے روز جو آئے تو 4 اوپر تھی، باقی سب نیچے تھی، پتہ نہیں وہ چوہے دوڑتے رہے، ان چوہوں کے دوڑنے سے باقی سب نیچے گر گئی، وہ 4 اوپر تھی، وہ 4 اوپر۔ یہ کینونیکل ہے، یعنی کسی عقلی دلیل پر، کسی علمی بنیاد پر اس کی وہ جو ہے اس کی وہ نہیں ہوا ہے انتخاب، یہ کینونیکل۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان کینونیکل گاسپلز میں بھی موجود ہیں وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ فارقلیت والی مثال، وہ پیشن گوئی موجود ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے سورہ صف کے درس کے ضمن میں، خاص طور پہ تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب الاستثناء جو ہے ڈیوٹرانومی، اس میں جو اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے، اس کا کوئی شخص مصداق بن ہی نہیں سکتا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسماعیل ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس پیشن گوئی کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اس کے بھائیوں میں سے تو ان میں سے اٹھے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو وہ تو انہی میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کے مسیح، میں نے ابھی حال ہی میں دیکھی ہے کتاب، بڑی عمدگی کے ساتھ شیخ احمد دیدات نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی درجے میں کوئی نبی، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسیل موسیٰ نہیں بن سکتے۔ موسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے ماں اور باپ دونوں سے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی ولادت ہے، عیسیٰ کی تو نہیں ہے۔ اور انہوں نے معلوم کتنے اس پہ نکات جو ہے گن دیے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی، نئی شریعت لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔
اس حوالے سے مثیل موسیٰ اگر بن سکتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیشین گوئیاں موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں. اسی لیے آگے چل کر آپ دیکھیں گے آیت آ جائے گی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کے جو علماء ہیں وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور اس قبلے کو جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے بوجھتے پہچاننے کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں. یہ ان کی ہٹ درمی ہے، یہ ان کی ضد ہے، یہ ان کا عناد ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ شقاق میں بغض کے اندر مبتلا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. میں یہاں پہ تاریخی طور پر عرض کر دوں کہ حضور کا معاملہ تو حضور کا معاملہ ہے. یہاں تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ تورات میں موجود تھا. اسی بنیاد پر عیسائیوں نے کھول دیے دروازے بیت المقدس کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں مدینے سے سفر کر کے. اور پھر یہ کہ وہ فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر اور اپنی کتابوں کے حوالے سے جو ہے ملاتے چلے گئے کہ ہاں بعین ہی یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں درج تھا کہ یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا. بغیر لڑے بھیڑے دروازے کھول دیے، حوالے کر دیے. یہ انہوں نے کہا تھا پہلے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے وہاں پر کمانڈر اس محاذ پر. اور جب وہ بہت طول کھینچ گیا محاصرہ تو خود وہ شہر والوں نے کہا کہ مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو یہ محاصرہ کیے ہوئے، یہ شہر فتح نہیں ہوگا. اسے فتح ہونا ہے لیکن جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے تم میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. اس وقت اچانک خیال آیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ معاملہ ہو نہ ہو حضرت عمر کا ہے. پھر وہ ریکویسٹ گئی ہے محاذ جنگ سے کہ آپ تشریف لائیے. اور پھر آپ نے وہ طویل سفر اختیار کیا ہے. تاریخی سفر ہے. اتنا طویل سفر، ایک اونٹ اور ایک خادم، کوئی انٹوریج اور کوئی خدم و حشم اور کوئی لاؤ لشکر، کچھ نہیں. خلیفۃ المسلمین تنہا ایک خادم کے ساتھ. اور ایک منزل خلیفۃ المسلمین اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے اور وہ آگے چل رہا ہے. اور اگلی منزل خادم اوپر براجمان ہے اونٹ پر اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئے چلے آ رہے ہیں. بہرحال وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بے نظیر یہ معاملہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی. بہرحال حضرت عمر کے بارے میں اگر یہ سب کچھ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کے تورات میں اور انجیل کے اندر ان کی مثالیں اور ان کی یہ چیزیں موجود ہیں. تو حضرت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے کی بات ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. یہاں پہ اب سم اپ کیا جا رہا ہے اس پوری بحث کو. یہ 4 رکوعوں میں جیسے کہ پہلے 4 رکوعوں میں 2 اور 2 کی تقسیم تھی، یہاں پر بھی 2 اور 2 کی تقسیم ہوئی. اب تک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، خانہ کعبہ کی ساری بحث کرنی تھی جو رد و قضا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. اب اس پوری بحث کو سم اپ کیا جا رہا ہے. پھر وہی الفاظ آ گئے جو اس سے پہلے بھی اسی رکوع میں آ چکے ہیں. تلک امۃ قد خلت، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، یہ ایک امت تھی، امت ہے جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کرو گے اور جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے. اس میں اصل میں قرآن مجید نے اس ایک رکوع میں 2 مرتبہ جڑ کاٹی ہے آبا پرستی کی، اپنے اسلاف اور بزرگوں کا سہارا لینا. اسلاف اور بزرگ کتنے ہی اونچے رہے ہو، سوال یہ توراچے پدرم سلطان مود، میرا باپ بادشاہ تھا، تم خود کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ٹھیک ہے وہ بہت بڑے تھے، بہت بزرگ تھے، بڑی عظیم شخصیات تھی، لیکن وہ اپنی جگہ پر اپنا کارنامہ حیات جس طور سے بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس میں جو بھی انہوں نے نیکیاں، جو بھی کمالات حاصل کیے وہ سب ان کے لیے تھے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر بس وہی کچھ جو کہ اس نے خود کمایا ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے، جس کے لیے اس نے ایثار و قربانی کا معاملہ کیا. ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا.
چنانچہ ایک حدیث بھی ہے یہ، حضور نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا ہو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا، کہ میرا نسب، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، میرے فلاں، میرے جد امجد، یہ نسب ہے۔ اگر اپنے عمل کے اعتبار سے تم پیچھے رہ گئے ہو تو تمہارا نسب تمہیں آگے نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ سارا جو امتوں کے اندر جو فساد آتا ہے، سارا دار و مدار اور تکیہ اس پر کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوں جن سے ہماری نسبت ہے، جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان کے حوالے سے ہماری جو ہے ہماری بھی نجات ہو جائے گی، اور ہم بھی در حقیقت انہی کے ذریعے سے اور انہی کے حوالے سے اور انہی کا دامن پکڑے ہوئے ہم بھی گزر جائیں گے پل صراط سے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کی نفی قرآن کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ ہاں جو بھاگ دوڑ تم نے کی ہے، جو محنت ہے، کمائی ہے، وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے موجود پاؤ گے، اور ذرے کے ہم وزن اگر کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی سامنے موجود پاؤ گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی جواب دہی وہ خود کریں گے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو۔ ان کے اعمال کے حوالے سے تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، تمہارا فیصلہ جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔